ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے۔ لاہور میں ڈینگی کے 35 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں اور اگر بات کی جائے صوبہ پنجاب کی تو صوبہ بھر میں 90 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے انسداد ڈینگی سرگرمیوں کو تیز کرنے کی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ ڈینگی مچھر کے وار نہ رک سکے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 35 نئے مریض سامنے آئے۔ صوبہ بھر میں مزید 90 افراد میں ڈینگی کی تصدیق۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد 2156 ہو گئی۔ لاہور میں رواں سال ڈینگی کے 882 مصدقہ مریض رپورٹ ہوئے۔ سیکرٹری صحت علی جان خان کے مطابق ضلع لاہور کے ہاسپٹلز میں اس وقت ڈینگی کے 28 مریض زیر علاج ہیں۔ پنجاب بھر کے ہاسپٹلز میں ڈینگی کے 58 مریض داخل۔ ڈینگی کے 4 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ ضلعی انتظامیہ بھی ڈینگی کے تدارک کے لیے متحرک۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور میں 1030 مثبت لاروا ملنے پر 7349 مقامات پر ڈینگی سپرے کیا گیا۔ انڈور چیکنگ کے نتیجے میں 985 گھروں سے مثبت لاروا ملا۔ آؤٹ ڈور سرویلنس کے دوران 45 مقامات سے مثبت لاروا برآمد۔ کمشنر محمد علی رندھاوا کہتے ہیں عوام کی مدد کے بغیر انسداد ڈینگی مہم 100% مکمل نہیں ہو سکتی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ سانحہ 9 مئی پر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 14 مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی 10 نامزد مقدمات میں گنہگار قرار پائے گئے۔ ان کے خلاف مرکزی مقدمے کا چالان 2000 صفحات پر مشتمل ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق 400 سے زائد شواہد مل گئے۔ جی آئی ٹی ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان کے بیانات اور نشاندہی پر چیئرمین کو گناہگار قرار دیا گیا۔ جناح ہاؤس حملے میں براہ راست ملوث 80 ملزمان کے بیانات میں سازش کا عنصر واضح ہوا۔ 9 مئی کے واقعات پر دوران تفتیش براہ راست سازش کے شواہد بھی ملے۔ جی آئی ٹی حکام کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ٹھوس شواہد کی روشنی میں دیگر 9 مقدمات میں بھی گناہگار قرار پائے۔ 14 مقدمات کا چالان جلد عدالت میں جمع کروا دیا جائے گا۔ مجاہد شیخ، لاہور نیوز۔ تو آپ کو بتائیں کہ مقدس اسلامی مہینوں میں عام انتخابات روکے جائیں۔ شہری کے ہائی کورٹ میں درخواست دائر، عدالت نے درخواست خارج کر دی ہے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ درخواست گزار کے مطابق ذوالحج، رجب اور محرم کے مہینے مقدس ہیں۔ مقدس مہینوں کے دوران الیکشن میں فسادات اور قتل و غارت ہو سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ الیکشن روکنے کی درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 203 جی کے تحت سپریم کورٹ یا کسی ہائی کورٹ کو وفاقی شرعی عدالت کے اختیارات میں مداخلت کا اختیار ہرگز نہیں ہے۔ پورے پیسے لے کر خراب اے سی دیا، شہری عابد مارکیٹ کے تاجر کے خلاف صارف عدالت میں جا پہنچا۔ 3,50,000 روپے کا ہرجانہ دائر کر دیا، جبکہ صارف عدالت کے جج عدنان مشتاق کے روبرو شہری جہانگیر نے دائر درخواست میں بتایا کہ گھر کے لیے 1.5 ٹن کا اے سی عابد مارکیٹ کے تاجر سے خریدا۔ اے سی گھر لا کر چلانے کے بار بار بند ہونے لگا۔ تاجر نے اے سی واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت تاجر سے ہرجانے کی رقم دلوائے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکلاء کو 29 ستمبر کو طلب کر لیا۔ تو خبر یہ بھی ہے کہ تھانہ اسلام پورہ میں وکلاء کے خلاف مقدمے کا اندراج۔ وکلاء نے سیشن کورٹ میں تالہ بندی کر کے پولیس اور سائلین کا داخلہ بند کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ عدالتوں میں زیر سماعت ہزاروں مقدمات کی اگلی تاریخیں دے دی گئی ہیں اور وکلاء نے احتجاجاً سیشن کورٹ کے مرکزی دروازوں کو تالے لگا دیے اور آپ کو بتائیں کہ پولیس اور سائلین کا داخلہ بند کر دیا۔ وکلاء کی تالہ بندی کے باعث عدالتی اہلکار بھی سیشن عدالت کے مرکزی دروازے تک محدود رہے۔ وکلاء نے مطالبہ کیا کہ جھوٹا مقدمہ خارج کیا ہے۔ تالہ بندی کے باعث جیلوں سے لائے گئے حراست ملزمان کی گاڑیوں کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ سائلین بھی پریشان دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا کہ وکلاء اپنے معاملات کو ٹیبل پر نمٹائیں تاکہ دور دراز سے آنے والوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کہتے ہیں کہ الیکشن 90 روز میں کرائے جائیں، یہ ہماری پارٹی کا مطالبہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو سازش کے تحت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون پر پری پول دھاندلی کر رہی ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے فہد امین۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کراچی سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا۔ اب وہ پنجاب داخل ہو رہے ہیں۔ جمعرات کو سی ای سی اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں انتخابات کے انعقاد کے لیے پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل پیش کریں گے۔ جمعرات کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک اہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ انہوں نے طلب کیا ہے، اور اس میں وہ اپنے آنے والے
इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल तरतीब देंगे। सैयद हसन मुर्तज़ा ने मजीद कहा कि जब पीपल्स पार्टी 90 रोज में इलेक्शन का कहती है तो एक मखसूस जमात की चीखें निकलती हैं। महंगाई की बात हो तो कहते हैं कि सब ने मिल बैठ कर फैसले किए। इसहाक डार को बताना होगा कि डॉलर कैसे बेकाबू रहा। 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाएं। हमारी इस हुकूमत के अंदर काफ़ी महंगाई भी हुई, काफ़ी लोगों का जो है वो मुश्किलात में इजाफा भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका तयन भी होना चाहिए। डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं रहा? इसहाक डार साहब, आपको ये बताना होगा, आपको ये जवाब देना होगा। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब का मजीद कहना था कि एक सियासी पार्टी अपनी जमात के नुमाइंदों को फंड्स देती रही और दूसरों को कहते रहे कि पैसा ही नहीं है। आपकी नाअहली का बोझ कोई इत्तेहादी नहीं उठाएगा। कैमरामैन नौमान एजाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साबिक IG सिंध राना मकबूल अहमद इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का राना मकबूल के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। सेनेटर राना मकबूल अहमद कुछ अरसे से अरील थे। वो सेनेट काबीना कमेटी के चेयरमैन और पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने राना मकबूल अहमद को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून एक अच्छे इंसान और बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन से महरूम हो गई है। राना मकबूल अहमद की नमाज जनाजा उनके बेटे की बैरून मुल्क से आमद पर अदा की जाएगी। महकमा हायर एजुकेशन तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद करने लगा। सूबे की 3 नई जामियात को बंद करने का फैसला। फंड्स की कमी के बायस यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया, लैया और चकवाल को बंद करने का फैसला किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चकवाल यूनिवर्सिटी की बंदिश की मुखालिफत कर दी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा हायर एजुकेशन तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद करने लगा है। सूबे की 3 नई जामियात को बंद करने का ये फैसला कर लिया गया है, जबकि फंड्स की कमी के बायस यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया, लैया और चकवाल को बंद करने का फैसला किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चकवाल यूनिवर्सिटी की बंदिश की मुखालफत कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि महकमा हायर एजुकेशन तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद करने लगा है। सूबे की 3 नई जामियात को बंद करने का फैसला किया गया है और फंड्स की कमी के बायस यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया, लैया और चकवाल को बंद करने का फैसला किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन तलबा पर आला तालीम के दरवाजे बंद करने लगा है। सूबे की 3 नई जामियात को बंद करने का फैसला किया गया है। फंड्स की कमी के बायस यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया, लैया और चकवाल को बंद करने का फैसला किया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चकवाल यूनिवर्सिटी की बंदिश की मुखालिफत कर दी है। तो खबर ये भी है कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर बल्दिया उस्मा के शहर में कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। MCL टीमों ने मेन रोड फतेहगढ़ पर 35 मरलों पर मुश्तमिल 3 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है और 2 प्रॉपर्टीज़ के गिर्द दीवार बनाकर गैर कानूनी तौर पर दुकानें बनाई जा रही थी, जबकि तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर कमर्शियल दुकानें बनाई गई थीं। आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर बल्दिया उस्मा के शहर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। MCL टीमों ने मेन रोड फतेहगढ़ में 35 मरलों पर मुश्तमिल 3 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है, जबकि 2 प्रॉपर्टीज़ को के गिर्द दीवार बनाकर गैर कानूनी तौर पर दुकानें बनाई जा रही थी। तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर कमर्शियल दुकानें बनाई गई थी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर बल्दिया उज़्मा की शहर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। MCL टीमों ने मेन रोड फतेहगढ़ में 35 मरलों पर मुश्तमिल 3 गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर और ITU के फाउंडिंग वाइस चांसलर डॉक्टर उमर सैफ का ITU का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर अदनान नूर ने वज़ीर बराए ITU टेली कम्युनिकेशन को इदारे की कारकर्दगी और पेश रफ्त के बारे में आगाह किया है और साथ ही साथ बरकी रोड पर ज़ेर तमीर ITU के मेन कैंपस के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। बिल्कुल, आज वफाकी वज़ीर और ITU के फाउंडिंग वाइस चांसलर डॉक्टर उमर सैफ ने ITU यूनिवर्सिटी का दौरा किया और इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर अदनान नूर, डीन शोबा जांच के सरबराह और दीगर अमले ने वफाकी वज़ीर का जो है इस्तकबाल किया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर अदनान ने वज़ीर IT टेली कम्युनिकेशन को अदारे की कारकर्दगी और पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। इस दौरान बरकी रोड पर वाक़िया ज़ेर तमीर ITU के मेन कैंपस के अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। ये प्रोजेक्ट जो है तो डॉक्टर उमर साहब जब वो वाइस चांसलर थे उस दौर में इसका आगाज़ हुआ था, लेकिन हुकूमत बदलने के बाद ये मनसूबा लटक गया था। तो आज
جو ملاقات میں اس کیمپس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور اس پروجیکٹ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں اساتذہ محققین اور طلباء کے لیے جدید خطوط پر استوار تعلیم و تحقیق کے ماحول کی فراہمی کے ساتھ اپنا کاروبار کرنے کے جذبے کو بھی فروغ ملنے کا یہ کہنا تھا ڈاکٹر عمر صاحب کا. انہوں نے مزید کہا کہ آئی ٹی کے موجودہ کارکردگی کو سراہتے ہوئے مین کیمپس پر کی روڈ پروجیکٹ کو عملی جامع بنانے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے نتیجے دور کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹر عدنان نور اور ان کے رفقا کے اقدامات کی تعریف کی. آئی ٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عدنان نور نے ڈاکٹر عمر صاحب کی مسلسل تعاون اور رہنمائی پر ان کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا کہ عاطف اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ عاطف. اچرا پولیس کے 15 کال پر کارروائی جاری ہے اور موٹر سائیکل چور گینگ رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان سے 4 موٹر سائیکلیں، ماسٹر چابیاں اور اسلحہ برآمد ہوا ہے. مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے بھی کر دیا ہے. اچرا پولیس کی کارروائی کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اچرا پولیس کی 15 کال پر کارروائی کی گئی ہے. موٹر سائیکل چور گینگ رنگے ہاتھوں گرفتار، ملزمان سے 4 موٹر سائیکلیں، ماسٹر چابیاں اور اسلحہ برآمد. مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے. ملزمان سے 4 موٹر سائیکلیں، ماسٹر چابیاں اور اسلحہ برآمد ہوا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو جرائم کی دنیا سے خبر یہ بھی ہے کہ تعلیمی اداروں کے باہر منشیات فروخت کر کے طلبہ کی زندگیوں سے کھیلنے والے 2 منشیات فروش کو گرفتار کیا گیا ہے. ملزمان سے 37 کلو گرام سے زائد افیون برآمد کی گئی ہیں. ایس پی سی آئی اے ساؤتھ آفتاب احمد کی تھانہ اچرا میں پریس کانفرنس. انہوں نے بتایا کہ تعلیمی اداروں کے باہر منشیات فروخت کرنے والے 2 ملزمان حسنین منظور اور خلیل کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان سے 37 کلو گرام سے زائد افیون برآمد کی گئی. گرفتار ملزمان ریکارڈ یافتہ ہیں، عرصہ دراز سے منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے. 36 کلو 400 گرام اوپیم افیم برآمد کی گئی ہے 2 ملزمان سے، اور یہ 2 ملزمان ہیں جو بین اضلاعی اور بین الصوبائی سمگلرز ہیں منشیات کے. کے پی کے سے منشیات لا کے ادھر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اسٹوڈنٹس کو یہ بیچتے تھے. ان پر ہاتھ ڈالا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. دوسری جانب ملزمان نے اعتراف کیا کہ وہ گزشتہ 2 سال سے یہ گھناؤنا کاروبار چلا رہے ہیں. کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہو؟ یہ 2 سال 3 سال ہو. 2 سال سے آپ سپلائی کرتے ہیں؟ ہاں جی. ایس پی سی آئی اے کا منشیات کی فروخت میں ملوث سابق ڈی ایس پی مظہر اقبال بارے کہنا تھا. مظہر اقبال کی چھتری تلے ہی منشیات فروخت ہوتی تھیں. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز. بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری. لیسکو ریجن میں 6ٹھے روز بھی آپریشن کیا گیا. تمام سرکل میں 205 کنیکشنز بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں. رپورٹ کریں گے فہد امین. لیسکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. 6ٹھے روز کارروائیوں کے دوران 205 بجلی چور پکڑے گئے. بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آرز کی درخواستیں متعلقہ تھانوں میں دائر کر دی گئیں. پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 1 زرعی، 6 کمرشل اور 198 گھریلو تھے. لیسکو ترجمان کا کہنا ہے کہ آپریشن میں بڑے زرعی اور کمرشل صارفین بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. لیسکو چیف انجینئر شاہد حیدر کا کہنا ہے کہ جو لیسکو آفیسر یا ملازم بجلی چوری میں ملوث پایا گیا اس کو بھی سخت سزا دی جائے گی. فہد امین، لاہور نیوز. لاہور میں ایف آئی اے کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی. کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 3 افراد کو گرفتار کر لیا. ملزموں سے 8 کروڑ سے زائد کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد ہوئی. کرنسی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے گرفت میں آ گئے. ایف آئی اے لاہور نے 3 ملزمان شفقت ذیشان اور سلمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار افراد سے 6 کروڑ 81 لاکھ کی ملکی اور 1.5 کروڑ سے زائد کی غیر ملکی کرنسی برآمد. ملزمان کے قبضے سے 4,655 امریکن ڈالر، 16,015 یورو، 17,740 درہم پکڑے گئے. سعودی ریال، کینیڈین ڈالر اور ترکش لیرا پاؤنڈ بھی برآمد ہوئے. ملزم اومیگا منی ایکسچینج کے نام سے کاروبار کرتے تھے. لائسنس منسوخ ہونے کے بعد پرائیویٹ طور پر کاروبار کر رہے تھے. ڈائریکٹر ایف آئی اے سرفراز وریک نے بتایا کہ اب تک حوالہ ہنڈی کے 41 مقدمات میں سے 84 افراد کو گرفتار کر کے 560 ملین کی ریکوری کی گئی. ڈائریکٹر ایف آئی اے کا مزید کہنا تھا کہ بیرون ملک بیٹھ کر کرنسی کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ملزمان کو ریڈ کر کے وارنٹ کے ذریعے وطن واپس لایا جائے گا. کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ راہیل علی، لاہور نیوز. اسموک سیزن سے قبل محکمہ تحفظ ماحول پنجاب ان ایکشن فضائی آلودگی کا باعث بننے والی صنعتی یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. یہ رپورٹ دیکھیں.
स्मॉग सीजन से कबल स्मॉग से बचाव के इकदामात महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब का प्री स्मॉग एक्शन डायरेक्टर माहौलियात पंजाब नसीमुर रहमान शाह की क़यादत में महमूद बूटी, लखोडे, रिंग रोड और लाहौर से आलकोट मोटरवे के गिरदोनवाह के सनती यूनिट्स पर छापे मारे गए। मुतादिद यूनिट सरबमोहर, भारी जुर्माने और मुकदमात का इंदराज भी किया गया। डायरेक्टर माहौलियात पंजाब नसीमुर रहमान ने बताया कि अब हमारे पास सेलिंग, जुर्माने, पर्चे और यूनिट्स मस्मार करने के इख्तियारात आ चुके हैं। कहा कि किसी सनती यूनिट को एमिशन कंट्रोल सिस्टम के बगैर चलने नहीं दिया जाएगा। स्मॉग रूल्स 2023 आपको पता है नोटिफाई हुए हैं इस साल, और उसमें हम इनको बंद भी कर सकते हैं, इवन कि ये अपन एमिशन कंट्रोल सिस्टम ना लगाएं, जुर्माने कर सकते हैं, डिमॉलिश कर सकते हैं, ये रूल्स में मौजूद है। लेकिन हम किसी भी कारोबार को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये अपनी फैक्ट्रियों में एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं। स्मॉग ऑपरेशन में डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर यूनुस जाहिद समेत फील्ड अफसरान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। साबिक डीएसपी एंटी नारकोटिक्स मजहर इकबाल क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकले। आला अफसरान क्रिमिनल्स रिकॉर्ड के बावजूद इसको सीटों पर तैनात करते रहे। साबिक डीएसपी एंटी नारकोटिक्स लाहौर क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला। 1 दर्जन से जायद संगीन दफात के तहत मुकदमात के इंदराज के बावजूद अहम ओहदों पर तैनातियां लेता रहा। लाहौर के एंटी नारकोटिक्स विंग के डीएसपी मजहर इकबाल पर 1994 से 2023 तक 14 मुकदमात दर्ज हुए। मजहर इकबाल के खिलाफ 5 मुकदमात एंटी करप्शन, 2 ANF और 7 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए। मुकदमात कत्ल, करप्शन, रिश्वतखोरी, इख्तियारात से तजावुज और मंशियात फरोशी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज हुए। मजहर इकबाल पर आखिरी मुकदमा थाना फैक्ट्री एरिया में घर में घुसकर 45 लाख रुपए छापे के बहाने उठाकर ले जाने के इल्जाम पर दर्ज हुआ। ANF ने गुज़िश्ता दिनों मंशियात फरोशों की पुष्पनाही और सरहद पार मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम पर मजहर इकबाल पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। डीएसपी मजहर इकबाल आला अफसरान का आलाकार होने की वजह से बार बार नौकरी पर बहाल हो जाता। हैरान कुन तौर पर मजहर इकबाल ANF, एंटी करप्शन और थानों में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद तरक्कियां भी हासिल करता रहा।